سبق نمبر 14 سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع آیت نمبر 122 تا 129۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتیہ، یاد کرو تم میری نعمتیں، التی وہ جو، انعمت علیکم انعام کی میں نے تم پر، وانی فضلتکم اور میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ پوری آیت۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری وہ تمام نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کیں، اور یہ کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ واتقوا یومن اور ڈرو تم اس دن سے، لا تجزی نہیں بدلہ بن پائے گا، نفس عن نفس کوئی شخص کسی شخص کی جگہ، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے یعنی مجرم سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها اور نہیں نفع دے گی اس کو یعنی مجرم کو، شفاعتن کسی کی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ پوری آیت۔ تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی ذرا بھی کسی کی جگہ کھڑا نہ ہو پائے گا، اور نہ ہی کسی مجرم کو معاوضہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ اس کو کسی کی سفارش کام دے گی، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور یاد کرو جب آزمایا، ابراہیم ربہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بکلمات کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پس وہ ان میں پورا اترے، قال کہا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلک بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کا، اماماً امام یعنی پیشوا، قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، قال کہا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال نہیں پہنچے گا، عہدی میرا وعدہ، الظالمین ظالموں کو۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو وہ پورے اترے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کہا تو فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا اور یاد کرو جب بنایا ہم نے، البیت گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، مثابتاً بار بار جمع ہونے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور پکڑو تم، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی جائے نماز، وعہدنا
اور وعدہ لیا ہم نے الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا یہ کہ پاک رکھیں وہ دونوں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو امن و امان اور لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ مقرر کر لو، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف و اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل اے پروردگار بنا دے، ھذا بلدن اس شہر کو، آمنن امن کی جگہ، ورزق اور روزی دے، اہلہ اہل شہر کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمنا جو کوئی ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، قال کہا اللہ تعالیٰ نے، ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے، فَأُمَتِّعُهُ پس میں نفع دوں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر، اضطرہ دھکیلوں گا میں اس کو، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس اور بہت بری جگہ ہے، المصیر لوٹنے کی۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے روزی دے، ان میں سے اس کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو کفر اختیار کر لے تھوڑا نفع اس کو بھی دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیلوں گا جو لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کرو جب اٹھا رہا تھا ابراہیم، القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، واسماعیل اور اسماعیل بھی، ربنا اے پروردگار ہمارے، تقبل منا قبول کر ہماری طرف سے، انکا بے شک تو، انت السمیع العلیم تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ساتھ میں اسماعیل بھی، دونوں دعا مانگ رہے تھے، اے سننے جاننے والے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، وجعلنا بنائے رکھ ہمیں، مسلمینی فرما بردار، لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن ایک جماعت کو، مسلمتن فرما بردار، لکا اپنا، وارنا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے یعنی مناسک حج، وتب علینا اور توبہ قبول فرما ہماری،
انکا بے شک تو انت التواب الرحیم تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پوری آیت۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہمیں ہماری عبادت کے یعنی حج کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرے، علیہم اوپر ان کے، آیاتکا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت اور دانائی، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انکا بے شک تو، انت العزیز تو ہی غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ پوری آیت۔ اے ہمارے پروردگار اہل مکہ میں ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، جو تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی اقتدار و حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 122 تا 129، 15ویں رکوع میں درج 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل سے علی العالمین تک، فرمایا اے اولاد یعقوب یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں نچھاور کیں اور تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اس سے قبل یہی آیت چھٹے رکوع میں گزر چکی ہے، جہاں سے بنی اسرائیل کے عمومی احوال کا بیان شروع ہوا تھا، اختتام پر بغرض تنبیہ کہ ہاں بتاؤ واقعی یہ نعمتیں یہ فضیلتیں تھیں یا نہیں تھیں۔ آیت کو مکرر نازل کیا گیا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے اللہ کا مقصود انسانوں کی ہدایت اور اصلاح ہے، اللہ اس کے لیے آخری حد تک جاتا ہے۔ آیت نمبر 123، واتقوا یوما سے ولا ہم ینصرون تک، فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کی جگہ پیش نہ ہو پائے گا اور نہ ہی کسی مجرم سے معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش کام دے گی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی یہ بات یقینی ہے روز محشر بپا ہوگا، ہر کوئی اللہ کے روبرو پیش ہوگا، ہر کوئی اپنا حساب خود دے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، معاوضہ دے کر یا کسی کی سفارش پر یا زور زبردستی چھوٹنے یا چھڑانے کا کوئی چکر نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ کچھ سفارشیں اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے انتخاب پر ہوں گی، اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے لا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ تک، فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا تو وہ پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق منکشف ہو جانے پر معرفت و تقرب خداوندی کا سفر شروع کر دیا۔ اس سفر میں سخت سے سخت آزمائشیں آئیں، مثلا ماں باپ برادری کی مخالفت، گھر سے بے دخلی، جلا وطنی، قوم کی طرف سے دشمنی، نمرود کے دربار میں پیشی، آگ میں جلا دینے کا ریاستی فیصلہ وغیرہ وغیرہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کی استقامت میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی اور وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں قربانیاں دیتے چلے گئے، حتیٰ کہ مال، جان، بیوی، بچے کی محبتوں کو بھی اللہ کی محبت پر قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی قربانیوں کی تاریخ رقم کر دی۔ غرض دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے انسان ڈر جاتا ہو، ابراہیم علیہ السلام کو وہ دھمکا نہ سکے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان بے پناہ محبت کرتا ہو، ابراہیم علیہ السلام کو وہ اللہ سے غافل نہ کر سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اے ابراہیم میں تجھے قیامت تک آنے والے انسانوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، یعنی ایسا پیشوا اور مقتدا جس کی سب پیروی کریں۔ یہی وجہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے امتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دے دیا۔ آگے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد کو یعنی میری نسل کو بھی پیشوائی کا منصب عطا کر دیجئے تاکہ وہ اس اعزاز کے تقاضوں پر پورا اترتے ہوئے دنیا آخرت میں سرخرو ہو سکیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی اس وعدے میں آپ کی نسل کے نیک لوگ تو شامل ہوں گے مگر ظالم لوگ نہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء اسی نسل سے آئے، اس لحاظ سے بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ نبوت و رسالت پر صرف انہی کا حق ہے اور وہی ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب بھی کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھ کر صبح شام پوجنے کے باوجود خود کو ملت ابراہیم کا پاسبان سمجھتے اور کہتے دنیا کی پیشوائی کا منصب بھی صرف انہی کو حاصل ہے۔ قرآن مجید نے یہاں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کا یہ فاسد خیال رد کر کے وضاحت کر دی کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان یا نسل کی لازمی میراث نہیں، بالخصوص نسل کے وہ ظالم لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے پختہ عقائد و نظریات سے ہٹ کر کفر و شرک میں، فسق و فجور اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم لوگوں کو مسترد کر کے آئندہ کے لیے یہ منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو منتقل کر دیا۔ حسب وعدہ رکھا پھر بھی اس منصب کو ذریت ابراہیم میں ہی، مگر ظالم لوگوں کے علاوہ۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ بزرگوں کا جانشین بننے والوں کے لیے صرف ان کی اولاد، خاندان یا نسل میں سے ہونے کی شرط کافی نہیں، بلکہ بزرگوں کی طرح نیک ہونا اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہونا ضروری ہے، ورنہ اسی گدی سے گمراہی پھیلے گی جس گدی سے کبھی ہدایت کی روشنی پھیلا کرتی تھی۔ آج کل سب گدیوں کا حال اور سب گدی نشینوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ سے وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ تک فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو امن و امان اور لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ بنایا، یعنی لوگوں کے لیے پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ۔ یہی وجہ ہے دنیا بھر سے کروڑوں مسلمان کشاں کشاں چلے آتے ہیں، جو ایک بار ہو آئے پھر دل کرتا ہے۔ امن کا گہوارہ بھی بنایا، یعنی وہاں کسی کو اذیت دینا، دنگا فساد کرنا، قتل کرنا، جانوروں کا شکار کرنا، کوئی پودا تک اکھاڑنا حرام قرار دے دیا گیا۔ فرمایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لو۔ یہ بھی گویا ہر مسلمان کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے اور وقار کی عظمت بٹھانے کا ایک طریقہ تھا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے کھڑے بیت اللہ تعمیر کیا۔ یہ پتھر بھی حجر اسود کی طرح جنت سے اتارا گیا تھا۔ کعبہ کے دروازے کی طرف شیشے میں بند وہ پتھر جس میں دونوں پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں، ہر مرتبہ طواف کے بعد 2 واجب رکعتیں اس پتھر کے آس پاس پڑھنا مستحب ہے۔ زیادہ رش کی صورت میں اسی جانب بہت پیچھے جا کر مناسب جگہ پر پڑھ لینی چاہیے تاکہ طواف میں رکاوٹ نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آگے فرمایا، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ وہ میرے گھر کو طواف و اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں، یعنی دونوں باپ بیٹا کو بیت اللہ شریف پاک رکھنے کی تاکید کی۔ پاک کے ظاہری معنی تو گندگی اور کوڑے کچرے سے پاک رکھنا ہے تاکہ کسی کو گھن نہ آئے، اور پاک کے باطنی معنی بدعقیدگیوں سے پاک رکھنا، یعنی وہاں کفر، شرک، الحاد، بے دینی نہ آنے پائے، کیونکہ قرآن مجید میں شرک کو بھی نجاست کہا گیا ہے۔
یہاں مشرکین مکہ کو بھی شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم ملت ابراہیمی کے دعوے دار بھی بنتے ہو، کعبے کے متولی ہو کر تم نے وہاں بت پرستی کو فروغ دیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو بیت اللہ شریف کو ایسی گندگیوں سے پاک رکھنے والے تھے۔ آیت نمبر 126 وَإِذْ قَالَ ابراہیم سے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ تک فرمایا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے روزی دے۔ یہ دونوں دعائیں تعمیر کعبہ کے وقت کی گئیں، جب مکہ میں نہ تو اتنی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی کھیتی باڑی تو ابھی بھی نہیں، مگر یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حرم کو ہم نے جائے امن قرار دے دیا ہے۔ رزق والی دعا کی قبولیت کا اندازہ وہاں رہتے اور جاتے آتے لوگوں کو بخوبی ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان میں سے روزی اس کو دینا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو کفر اختیار کر لے تھوڑا نفع اس کو بھی دوں گا، یعنی دنیاوی زندگی میں، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیلوں گا جو لوٹنے کی بری جگہ ہے، یعنی یہ اخروی زندگی میں کفر کرنے کی سزا ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پر ان کی ساری اولاد کے لیے پیشوائی کا منصب منظور نہ ہوا تھا، بلکہ ایمان و عمل والوں کی تخصیص کر دی گئی تھی، لہٰذا اب روزی کا معاملہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود سے ایمان و عمل کی تخصیص کر دی۔ یہاں اس تخصیص کو ختم کر کے کافروں کو بھی روزی دینے کا فیصلہ سنا دیا گیا، کیونکہ روزی اور پیشوائی میں فرق تھا۔ روٹی روزی ہر نیک و بد کا حق ہے، مگر پیشوائی صرف نیک لوگوں کا خاصہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی، وافر روزی اللہ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ نیکی تقوی کی توفیق کا مل جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ آیت نمبر 127 وَإِذْ يَرْفَعُ سے أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تک فرمایا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام بھی، دونوں دعا کر رہے تھے پروردگار ہماری طرف سے یہ قبول فرما۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی تھی، جو حوادث زمانہ کے سبب منہدم ہو گئی اور بنیادیں بھی دب گئیں۔ کعبہ کی تعمیر نو کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام سے لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بنیادوں کی نشاندہی کر دی۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ کعبہ بنا رہے تھے، بلکہ فرمایا دونوں باپ بیٹا میرے گھر کی سابقہ بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اے پروردگار ہماری طرف سے یہ نیکی قبول فرما، بے شک تو ہی سننے جاننے والا ہے۔ اس واقعے سے یہ بتلانا مقصود ہے حضرت اسماعیل جو 13 سال کی عمر میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شریک تھے، آج یہودی نہ تو کعبۃ اللہ کو قبلہ ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آخری نبی کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کیسے مان لیا جائے؟ دو باتوں کے انکار پر تیسری بات یعنی خود کو ابراہیمی کہلانے کے اقرار میں وہ سچے ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ کو بھی آئینہ دکھا دیا گیا، تم جو ابراہیمی ہونے کے دعوے کرتے ہو، ذرا سوچو تو وہ دونوں باپ بیٹا اللہ کا گھر کھڑا کر رہے تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے، تمہاری طرح کعبۃ اللہ میں نبیوں ولیوں کی مورتیاں رکھ کر ان سے تو نہیں مانگتے تھے، اور ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سننے جاننے والا ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 128 ربنا وجعلنا مسلمین سے انت التواب الرحیم تک فرمایا، اے پروردگار ہم دونوں باپ بیٹا کو مسلمان یعنی اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ مسلمان کے معنی اللہ کا ایسا بندہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی نہ مانے، اللہ کے ہر حکم پر فوراً عمل پیرا ہو جائے۔ دونوں باپ بیٹا کی فرما برداری اطاعت گزاری پہلے ہی آخری حد تک تھی، پھر بھی کہنا کہ ہمیں مسلمان بنائے رکھ، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔
ایک یہ کہ تیرا کوئی ایک حکم بھی چھوٹنے نہ پائے، دوسرا یہ کہ یہی عادت ہمیشہ رہے۔ قرآن مجید میں لفظ مسلمان کی اصطلاح بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وضع کی گئی۔ قرآن ہی کے مطابق ہمارا نام مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی رکھا۔ آگے فرمایا، اور ہماری نسل سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، یعنی نیکی اور تقوی پر کار بند رکھ۔ الحمدللہ دنیا بھر میں دینداری نیکوکاری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا ثمر ہے۔ آخر میں فرمایا، اور ہمیں ہماری عبادت کے یعنی حج کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے اہل بیت کے ساتھ پیش آنے والے مختلف واقعات کو ہی مناسک حج قرار دے دیا، جیسے صفا مروہ کے چکر، مینا میں قربانی اور جمرات کی کنکریاں وغیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حاجی حج کے بعد گناہوں سے پاک لوٹتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہی مقبول توبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی۔ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم سے انت العزیز الحکیم تک۔ فرمایا، اے پروردگار، اہل مکہ میں ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، یعنی بنی اسماعیل میں سے۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے موقع پر مانگی۔ اس دعا کی مراد پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حضور کے علاوہ مکہ میں کوئی اور نبی مبعوث ہوا ہی نہیں، اور یہاں سب بنو اسماعیل آباد تھے۔ لہذا ابراہیمی کہلوانے والے یہودیوں اور مشرکوں کو چاہیے تھا کہ وہ حسد اور ضد چھوڑ کر مکی مدنی پیغمبر پر ایمان لے آتے۔ آگے فرمایا، وہ نبی تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی اقتدار و حکمت والا ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عظیم مقاصد کا بیان ہے۔ مقصد نمبر 1، لوگوں پر آیتیں تلاوت کرنا، یعنی بغیر معنی و مفہوم پر توجہ دیے قرآن مجید کی خالی تلاوت کرنا، مطلب زبانی یا ناظرہ قرآن پڑھنا۔ اصل تو قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا ہی ہے، مگر خالی تلاوت بلکہ سماعت بھی کار نبوت ہے۔ مقصد نمبر 2، کتاب سکھانا، یعنی عرب قوم کو بھی آیات، کلمات اور الفاظ کی درست تعبیر اور مراد کے ساتھ قرآن سکھانا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی تعلیم و تشریح کے بغیر قرآن کو ٹھیک سے سمجھنا ممکن نہیں۔ الفاظ کا خالی ترجمہ کر لینے سے قرآن فہمی کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ آج بھی قرآن سمجھنے سیکھنے کے لیے اسی شخص کی شاگردی کرنا پڑے گی جس کا شجرہ تعلیم تواتر کے ساتھ حضور علیہ السلام سے جا ملتا ہو۔ مقصد نمبر 3، حکمت یعنی دانائی سکھانا۔ اس سے کئی باتیں مراد ہیں، مثلا قرآن کی کس آیت پر عمل کیسے ہوگا، کب ہوگا، کن کن صورتوں میں ہوگا، کتنا ہوگا، کس درجے کا ہوگا، لازمی ہوگا، استحبابی ہوگا یا ثواب دیدی ہوگا۔ اس سے احادیث رسول کا حجت اور دلیل ہونا بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ ساری تفصیل احادیث میں ہی ملے گی۔ نیز یہ بھی کہ کسی کی عقل اتفاق نہ بھی کرے تب بھی اعتبار عقل کا نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے حکیمانہ اقوال کا ہی ہوگا۔ مقصد نمبر 4، پاک کرنا یعنی تربیت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی کمال صحبت اور فیض سے لوگوں کے قلوب و اذہان ایسے پاک صاف اور ستھرے کر دیے کہ اس سے پہلے وہ لوگ گندے جذبات اور باطنی خرابیوں کے عادی تھے۔ حضور علیہ السلام کے تزکیہ و تربیت سے اعلیٰ صفات و محاسن سے آراستہ ہو گئے کہ ان سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ کی کل مخلوقات بھی۔ یہاں ایک بات اور واضح ہو گئی کہ انسان سازی کے لیے قرآن و سنت کا صرف کتابی علم ہی کافی نہیں بلکہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کا یہ سلسلہ بھی تواتر کے ساتھ حضور علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، جس کو عرف میں تصوف و احسان کہا جاتا ہے۔
اگرچہ بعض نااہل قسم کے لوگوں نے اس شعبے کو بہت بدنام کیا، مگر اس کی اصل یہی تزکیہ ہے جسے پیغمبر علیہ السلام کا چوتھا بڑا مقصد قرار دیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے ان چاروں مقاصد یا ان میں سے کسی ایک مقصد کو بھی جو لے کر چل رہا ہو، وہی نبی علیہ السلام کا وارث کہلانے کا صحیح حقدار ہے۔